ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ندیم الدین صدیقی کے ساتھ ناخنوں کی صحت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ فنگل انفیکشنز 50% جو ناخنوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان فنگل انفیکشنز کے ساتھ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً یا تو یہ لوٹ آتے ہیں یا جانے میں اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ انسان علاج کروانا چھوڑ دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ناخن کی جو گروتھ ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے. اگر ایک ناخن میں فنگس لگ گیا، سے فار ایگزامپل انگلی کے ناخن میں، تو ناخن کو کمپلیٹ جو ہے وہ بڑھنے میں 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علاج اس کا 6 مہینے، جب تک کہ وہ سرے سے لے کر آخر تک جو ہے وہ پورا ناخن نہیں نکل جاتا، کٹ کے صاف ہو جائے، تب تک سمجھیں گے ادھر فنگس بیٹھا ہوا ہے. آپ چھوڑیں گے وہ دوبارہ سے گرو کر جائے گا. آپ پھر جب علاج کریں گے، 2-3 مہینے آپ نے علاج کیا، آپ صحیح ہو گئے، آپ سمجھے کہ میں صحیح ہو گیا، آپ نے علاج چھوڑ دیا. تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پیر کا انگوٹھا سب سے زیادہ جو فنگل انفیکشن آف دا نیل ہوتا ہے وہ بگ ٹو میں ہوتا ہے، جو کہ سب سے آہستہ وہ سب سے آہستہ بڑھتا ہے. وہ 12 سے 18 مہینے میں تو جا کر تبدیل ہوتا ہے، پورا ناخن نکلے گا، ختم ہوگا وہاں سے جہاں تک فنگس شروع ہوا تھا. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا لمبا علاج کرے کون؟ حالانکہ بڑی اچھی دوائیں آ چکی ہیں، بہت اچھی دوائیں آ چکی ہیں. آپ ان کا 4 مہینے کا کورس کر لیں، 1 مہینے کا مطلب ہوتا ہے پلسس تھراپی کہلاتی ہے وہ، تو اس میں وہ ہو جاتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس جی وہ ہم نے تو اس کو دکھایا، پھر اس کو دکھایا، پھر اس کو دکھایا، ہم نے اس کا بھی حکیم کا بھی علاج کرا لیا، پرانے کا کرا لیا. لیکن پراپر ڈرماٹولوجسٹ کے پاس اگر جائیں، جی، اور سب سے بڑی بات ہے کاؤنسلنگ، اور آپ کا جو ڈرماٹولوجسٹ ہے آپ کو کاؤنسلنگ کرے، سمجھا دے بات. کم سے کم میرے پاس مریض آتے ہیں تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، ہر بیماری کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ علاج کتنا طویل ہے، اور ذہنی طور پر وہ اس کے لیے تیار ذہنی طور پر کہ آپ کو اگر پہلے ہی پتہ چل جائے کہ ہاں جی میرا یہ علاج ہے اتنے عرصے کا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، تو پھر آدمی مان جاتا ہے. اور اگر ہم جھوٹی تسلیاں دیں، نہیں جی بس یہ تو یہ مہینے کے اندر اندر صحیح ہو جائے گا، میں یہاں سی پکی دے رہا ہوں، ایسی دوا دے رہا ہوں، یوں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، چھو منتر اڑن چھو، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. مریض کا آپ جو ہے کانفیڈنس لوز کریں گے. نتیجے کے طور پر یہی ہوگا کہ وہ بیچارہ کبھی ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، اس کو ہوگا نہیں. پھر آخر کہے گا نہیں جی میں نے بہت ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، کبھی صحیح نہیں ہوتا. ہوگا کیسے؟ جی. آپ اسے صحیح ٹریٹ تو کریں. اسی طرح سے ایک اور مرض ہے، جیسے ناخنوں میں کبھی کبھی گڑھے پڑ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، یا پٹنگ جس کو کہتے ہیں؟ پٹنگ آف دا نیل. جی، یہ پٹنگ آف دا نیل جو ہے عام طور پر تقریباً 50-60% لوگوں میں تو نارمل بھی ہوتا ہے کہ 2-4 چھوٹے چھوٹے گڑھے پڑ جاتے ہیں، 2-4-5 پڑ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک آٹومیون بیماری ہوتی ہے جسے ایلوپیشیا اریٹا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، جیسے بال چھڑ یا بال خورا کہتے ہیں، کہ جس میں جو ہے جگہ جگہ سے سر کے اوپر سے گول گول سے ٹکلے کی صورت میں جو ہے بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں، چکنی ہو جاتی ہے جلد. کبھی سو کر اٹھے تو ادھر سے بال جو ہے وہ نکل گئے، کبھی ادھر سے، کبھی مونچھیں جھڑ جاتی ہیں، پلکیں، ہمیں داڑھی کے بال جھڑ گئے، ایون پورا سر کے بال، پورے جسم کے بال بھی اس میں ایلوپیشیا میں جو ہے اریٹا یا ایلوپیشیا ٹوٹیلس یونیورسلس، اس کے مختلف گریڈس ہوتے ہیں، اس میں جو ہے جھڑ جاتے ہیں. تو پٹنگ کا اس سے پٹنگ جو ہے اس کے اندر ایک ڈائگنوسٹک سائن ہوتی ہے. تقریباً 50-60% ایلوپیشیا اریٹا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ پٹنگ چھوٹے چھوٹے گڑھے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. پھر ایک بیماری ہوتی ہے سورائسس نام کی جلدی، اس میں بھی پٹنگ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. ایک اور بیماری لائکن پلانس ایگزیما کی قسم ہوتی ہے، اس میں بھی پٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک 50-60% تو نارمل بھی عام آدمی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کچھ جلدی بیماریاں ایسی ہیں جن میں پٹنگ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی ناخنوں کے اوپر ایک ٹرانسورس سی لائن بن جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی ہاں، یہ کہلاتی ہے بیوز لائن، ہم اپنی زبان اس کو بیوز لائن کہتے ہیں. دراصل جب آدمی نارمل ہوتا ہے تو نارمل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوتی. لیکن اچانک اس کو کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے، یا جیسے ٹائیفائڈ ہے، ٹی بی ہے، یا اور پرولونگ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس وقت جیسے آپ کی اور دوسری چیزیں جو ہے متاثر ہوئیں، تو ناخن کی گروتھ بھی آپ کی جو اس کی بڑھنے کی تھی نشو و نما وہ بھی رک جاتی ہے. پھر آپ نارمل ہونا شروع ہوئے، پھر ناخن بڑھنا شروع ہوا. تو وہ بیچ میں ایک جو لائن آ جاتی ہے ٹرانسفرس، وہ سمجھیں کہ وہ ناخن کے اسٹاپ ہو گیا تھا اس جگہ سے بڑھنا اس وقت، اور پھر جب بڑھنا شروع ہوا تو بیچ میں وہ ایک لائن سی آ گئی. تو وہ بھی پتہ چلتا ہے بعض اوقات میڈیکو لیگل یا ویسے، کہ اگر ایک آدمی کہا کہ جی میں آج سے 3 مہینے پہلے بیمار ہو گیا تھا، اور مطلب اگر وہ لائن نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے
کہ اس کو اچھا، ہاں یہ یعنی کوئی بھی مطلب ایسی طویل مدت تک رہنے والی بیماری یا کوئی بہت زیادہ خطرناک بیماری ہو تو اس کے تو ساتھ. اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحیح ہو جائے. جیسے جیسے وہ صحیح ہونا شروع ہوتا ہے، ناخن بھی نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بیچ میں اور ایک لکیر آ جب جاتی جیسے آپ نے بتایا کہ ناخن پوری طرح گرو کر جاتے ہیں، ہے. جب پوری طرح گرو کر جاتے ہیں تو یہ لائن غائب ہو غائب ہو جاتی ہے. جاتی ہے، صحیح ہو جاتا اچھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناخن سروں سے کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا بدنما لگنے لگتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اسے ہم اپنی زبان میں اونیکوشیزیا کہتے ہیں، جس میں ناخن جو ہے لیمولر ڈسکامبینیشن آف نیل، یعنی کہ ناخن جو ہوتے ہیں وہ کناروں سروں سے جو ہے وہ باریک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، یا اسپلٹنگ ان کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیمولر اسپلٹنگ. تو یہ ان لوگوں میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ پھر وہی جو سوڈا اور کاسٹک ڈٹرجنٹ وغیرہ میں ہاتھ زیادہ ڈالتے ہیں، ان کے ناخن جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ نے الٹی سیدھی جو ہے وہ نیل پالش، نیل وارنش، پیڈی کے اور مینی کے اور نہ جانے اور کون سے مطلب آپ تھراپیز وہ جو ساری کروائی چیزیں جاتی وہ ہیں. کر دیتے ہیں، وہ گھس کے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آخر میں بہت زیادہ برٹل نیل ہو جاتے ہیں. پھر تیسرا، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کو اندر البیومن یا پروٹین کی کمی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے ناخن جو ہیں وہ پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ناخن ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناخن کی ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ناخن چمکتے ہوئے اور صاف ستھرے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناخن یا ان کی جو ساخت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ ناخنوں کا دشمن جو ہے نا، پھر وہ میں نے بتایا کہ یہ کاسٹک، سوڈا، اور آج کل تو ایک نیا میں نے دیکھا ہے کہ آتے مریض کہ وہ جہاں پر ہارڈ واٹر ہے، پانی جو ہے وہ بورنگ کا یا اس طرح کا پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کھارا پانی، تو وہ اس سے کپڑے نہیں دھلتے. تو یہ لوگ پاؤڈر اور نہ جانے ایک لکوڈ سا ہوتا ہے، اس کو کچھ ملا کر جو ہے نا کپڑے دھوتے ہیں. جی، یہ میں بتا رہا ہوں کافی ایسی کچی آبادیوں اور ان کی بات. تو ان خواتین کے میں نے دیکھے بڑے ناخن جو ہوتے ہیں رف ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈٹرجنٹ، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ناخن کی جو سب سے اوپر کی تہہ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس سے اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور ناخن جو ہوتے ہیں بے رونق اور بدنما سا نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جلدی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے ایک کہلاتی ہے 20 نیل سنڈروم، اس کے اندر ناخن وہ ہو جاتے ہیں، ٹریکوریکسس وغیرہ اس میں ہو جاتا ہے. لیکن اول جو ہے وہ یہی ہے، لائکن پلینس میں بھی ناخن بعض اوقات ایک جلدی بیماری ہوتی ہے، اس میں بھی رف ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ سب سے زیادہ جو یہ ہارڈ واٹر اور اس کے ساتھ جو اس طرح کے جو کیمیکلز وغیرہ ناخن میں اور ان سے جب اجتناب کیا جائے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے. وہ صحیح ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی یہی ناخن چمچ جیسے ہو جاتے ہیں یا اسپون شیپڈ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور یہ اکثر نظر آتا ہے؟ بہت صحیح سوال کیا آپ نے. یہ دراصل اگر آپ دیکھیں چمچ سے ناخن، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ آپ کو ناخنوں سے ہی پتہ چل جاتی ہے. اگر آپ جس طرح کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کہیں کوئی ایسا نظر آ جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. یہ دراصل خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسے ہم اپنی زبان میں کوئلونوکیا کہتے ہیں کہ یہ ناخن جو ہے اسپون کی طرح جو جاتے ہیں یا اندر کی طرف دھس جاتے ہیں. بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بچے جو کھانا وانا نہیں کھاتے ہیں، ان کے مطلب ڈائٹ پراپر نہیں ہوتی، یا کھانے کو تو ہر چیز میسر کھاتے نہیں ہیں، فاسٹ فوڈ پہ، اس پہ چاکلیٹ ٹافیز وغیرہ پہ رہتے ہیں، ان میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے. بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر خواتین میں، جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان میں خون کی جب یہ کمی ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران، تو پھر یہ ناخن جو ہے اندر دھسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ڈائگنوسٹک ہے کہ دور سے دیکھ کر نظر آ جاتا ہے کہ اسے کوئلونوکیا ہے، تو دس مینس کہ شی از سفرنگ فرام آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. اچھا، یعنی یہ جسم کے اندر کی بیماری کی نشاندہی ہے جو ناخنوں میں ظاہر ناخنوں ہوتی پہ ہے. ہو جیسے جاتی آپ نے کہا تھا کہ جذبات آنکھوں سے عیاں ہوتے ہیں، تو یہ بیماریاں جو ہیں ناخنوں سے عیاں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی یہی ناخن بہت زیادہ موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ناخن جو ہیں یہ ایک تو ایجنگ پروسیس میں آتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ناخن ہارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اور پھر دوسرے میڈیکل یعنی بیماریاں جسے کہنا چاہیے، سورائسس ایک بیماری جلدی ہوتی ہے، اس میں بھی ناخن موٹا ہو جاتا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم پیکونیکیا کنجنیٹا، اس میں تو بچپن سے ہی یعنی بڑا ایجنگ میں تو اب ناخن ہو گئے، ہارڈ موٹے ہو گئے، چلیں کوئی بات نہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ہوا، لیکن اس میں تو پیدائش کے ساتھ ہی ناخن موٹا ہو جاتا ہے. اچھا، ہاں، وہ پیدائش کے ساتھ ہی ناخن موٹا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ساری زندگی چلتا ہے. آپ اسے جتنی مرتبہ نکلوا دیں وہ ناخن جو ہے
وہ پھر ویسے کہ ویسے ہی موٹا ہی رہے گا. اس کو کاٹنا بھی ہے جسے کرنا چاہیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کا کوئی سیٹسفیکٹری ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے. باقی چلیں سورائسس ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایجنگ ہے ٹھیک ہے مان لیا, لیکن یہ پیکونیکیا کنجنیٹا جو بیماری ہو جاتی ہے بچپن سے لے کے بڑے موٹے موٹے ناخن ہو جاتے ہیں, وہ تو صحیح ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ان کو کاٹنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہو گئی وہ بیماریاں جن کا تعلق ساخت سے تھا. اب آتے ہیں ناخنوں کے رنگ کی طرف. کبھی کبھی یہ ناخن پیلے پڑ جاتے ہیں یا جوائنٹس وغیرہ میں بھی جیسے دیکھا گیا ہے, تو کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں پیلے ناخنوں کے پیچھے یا یلو نیل سنڈروم؟ ہاں, اس میں بھی 2-3 طرح سے ناخنوں کو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ایک تو فنگس کی وجہ سے بھی ناخن پیلا ہو جاتا ہے, سورائسس میں بھی ناخن پیلا ہو جاتا ہے, اور ایک بہت ریئر بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم یلو نیل سنڈروم. جی, وہ یلو نیل سنڈروم جو ہوتی ہے اس میں ناخن, اگر آپ ناخن کو غور سے دیکھیں تو ناخن جو ہے آپ کا پنک کلر کا ہے, اور جہاں سے ناخن شروع ہو رہا ہے وہاں پہ ایک ہلال یا ایک آدھا چاند بنا ہوا نظر آ رہا ہے سفید سا, جسے لینولا کہتے ہیں, ہلال کی طرح یا چاند کی طرح. دیکھیں آپ غور کریں کہ آپ کو نظر آئے گا سفید رنگ اپنے انگوٹھے کے ناخن. ہاں, تو یہ لینولا جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یعنی اس سے ناخن جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. یلو نیل میں کیا ہوتا ہے کہ لینولا ختم ہو جاتا ہے, سارا ناخن جو ہے ایک موٹے سے پیلے سے بدنما سے اس میں ہو جاتا ہے دور سے دیکھنے سے. اب یہ بھی وہی چیز ہے کہ ہمیں دور سے دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے. جیسے یہ ناخن یلو نیل سنڈروم ہوتی ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا, حالانکہ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لمفیٹکس یعنی جس طرح خون کے شریانوں کا نظام چل رہا ہے مریضوں کا, ایک اور نظام ہے جو لمف کا یا مایا کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے, تو وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لمفیٹک ڈرینیج جو ہے پراپر نہیں ہوتا, اور نتیجے کے طور پر بڑی خطرناک بیماری جیسے پلورل ایفیوژن کہتے ہیں, پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں, وہ مایا جو ہے وہ نہیں مطلب گردش کر پا رہا, اور پلورل ایفیوژن میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پھیپھڑوں کی بیماریاں, کرونک برونکائٹس, برونکیکٹیسس وغیرہ بھی پھیپھڑوں کی بیماریاں میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا یہ ہے کہ پیروں پہ سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے, ایڈیما ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے ناخن پیلے ہونا شروع ہوں گے, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں, اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ یلو نیل سنڈروم جو ہے, اور کیونکہ ایک سے زیادہ سسٹمز انوالو ہو رہے ہیں اور انوالومنٹ بڑی خطرناک ہے, اس لیے یلو نیل سنڈروم. بالکل, یہ یلو نیل سنڈروم مطلب یہ کہلاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ناخن سبز بھی ہو جاتے ہیں کیا یا ہرے رنگ کے؟ بالکل, ناخن ہرے بھی ہو جاتے ہیں, ناخن پیلے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ناخن جو ہے وہ ہرے ہو جاتے ہیں کہ ایک جراثیم ہوتا ہے سوڈوموناس, وہ سوڈومونیل انفیکشن جو ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے ناخن جو ہے وہ ہرا ہو جائے گا. یا ایک اور جراثیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کینڈیڈا, جب وہ کینڈیڈا لگ جاتا ہے وہ اسی طرح کیوٹیکل کے تھرو اس میں, تو وہ جو ہے ناخن کو کلر کو ہرا کر دے گا. یہ اس نے ناخن پالش نہیں لگائی ہوئی ہے, یہ آلریڈی جو ہے ناخن جو ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ناخن بھورے رنگ کے یا براؤن بھی ہو جاتے ہیں کیا؟ جی, ناخن براؤن بھی ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کی بیماری ہوتے ہیں؟ بیماری بھی ہوتی ہے, اور مطلب عام آدمی بھی ہو سکتے ہیں. ان لوگوں میں جو مطلب مختلف ڈائز وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ان کے ناخن جو ہیں وہ جاتے ہیں, مطلب آکوپیشنل جیسے کہنا چاہیے کہ کسی کا کوئی کام ہی یہی ہے کہ بیچارہ وہ رنگ ریز جس طرح سے ہوتے ہیں کہ جی وہ رنگ کر وہ ان کے ناخن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا پوٹاشیم پرمیگنیٹ, ہم عام طور پہ ڈرماٹولوجی میں اسکن میں جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ یہ پنکی کا پانی جو ہے اس کو وہ کریں, تو اگر جو زیادہ ڈپ اس میں ہاتھ کرتے ہیں تو ان کے بھی ناخن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. نیکوٹین ایک مطلب وہ آپ سب جانتے ہیں, مطلب نیکوٹین کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ براؤن نیل ہو جاتے ہیں. جی, تو یہ مطلب ہے کہ کچھ بیماریاں بھی ناخن کو کر دیتی ہیں براؤن. کوئی چوٹ لگے, جی, پہلے وہ کالا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ناخن جو ہے وہ براؤن اس میں ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب بیماریوں میں بھی ہوتا ہے, آکوپیشنل میں بھی جو ہوتا ہے ناخنوں کا کلر جو ہے براؤن ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ناخنوں کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.